قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے شان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مسئلہ باغ فدق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدگی کو دور فرما دے، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا پاک کر دے۔ اہل بیت کا اس میں ذکر کیا گیا، تو اہل بیت گھر والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر والے ہیں، وہ چاہے آپ کی ازواج مطہرات ہوں، چاہے آپ کی آل اولاد ہو، یا آپ کے گھر میں رہنے والے افراد ہوں، تو ان تمام کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لیکن عرف میں جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد خاص طور پر وہ کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل شامل ہے، اولاد شامل ہے، اس کے لیے لفظ اہل بیت استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اہل بیت سے پیار کرو تو مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد سے پیار کرو۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد میں کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ بیٹے جو ہیں وہ بچپن میں فوت ہو گئے، کافروں کا طعنہ تھا کہ ان کی بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو اللہ نے یکے بعد دیگرے بیٹے بھی عطا فرمائے، لیکن فوت ہو گئے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ فوت ہو گئے۔ اور اس میں قاسم کا نام بھی ملتا ہے، عبداللہ طاہر کا نام بھی ملتا ہے، اور ابراہیم کا نام بھی ملتا ہے۔ اور بیٹیوں میں 4 بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 4 بیٹیاں ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا فضائل کو دیکھتے ہوئے، مناقب کو دیکھتے ہوئے، کہ سب سے زیادہ فضائل چونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ملتے ہیں، تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف ایک ہی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بیٹی نہیں، اور انہوں نے باقی بیٹیوں کا انکار کیا۔ حالانکہ بکثرت حوالہ جات سے اور مستند کتب سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ ان میں حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ صاحبزادیاں ہیں 2 جو یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 نور والی صاحبزادیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ اور ایک بیٹی جس کا نام زینب ہے، تو وہ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں تھی، اور ایک بیٹی سیدہ فاطمہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نکاح میں تھی۔ تو یہ کہنا کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی تو یہ غلط ہے۔ ہاں البتہ یہ ایک فطری بات بھی ہے اور ہوتا بھی ہے، ہر گھر میں ایسا مسئلہ ہے کہ مختلف بیٹے ہوں، مختلف بیٹیاں ہوں، تو ان میں کوئی ایک زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کو بڑی پیاری تھی، بڑی لاڈلی تھی، اور آپ علیہ السلام ان سے بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ اب اگلی بات یہ سمجھ لیجئے گا
کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی اولاد ہے یہ ساری حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوئی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ سے بڑا پیار تھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد پاک ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نکاح سے پہلے وہ تاجرہ بھی تھی، وہ رئیسہ بھی تھی، مالدار بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی، صرف اتنی بات ملتی ہے کہ وہ ایک وفا شعار بیوی تھی جس نے اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں گم تھیں، یوں سمجھ لیجئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے پھر یہ جو اولاد پاک تھی ان کی تربیت فرمائی ہے۔ تو آج اگر کوئی مقام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، آج اگر مقام ہے ام کلثوم کا، زینب کا، رقیہ کا، یا دیگر حضور علیہ السلام کی اولاد در اولاد کا، تو اس کا صحرا بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ نسبت کہ حضور کی صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں، اور ان کی ولادت ہوتی ہے 20 جمادی الثانی، نبوت، اعلان نبوت جب کیا حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے پہلے سال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی گود میں۔ نام ہے فاطمہ، مطلب دور، نجات پانے والی، دوزخ سے نجات پانے والی، یہ فاطمہ کا لفظی معنی بنتا ہے۔ اور لقب ہے زہرا، مطلب کلی، کہ جس سے باغ رسالت معطر ہو گیا، باغ رسالت میں خوشبوئیں آ گئی، اور اس لیے اس کو کلی بھی کہا جاتا ہے۔ اور بطول کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنے والی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی۔ تو فاطمہ بطول، فاطمہ تو زہرا، یہ مختلف ان کے ناموں کے ساتھ الفاظ ایڈ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبے کی جب ہم بات کریں تو اس میں 3 چیزیں بڑی عام ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولین و آخرین، بانوے آ تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ایک نسبت کی وجہ سے فضیلت اور مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتوں کی وجہ سے مقام حاصل ہے۔ ایک نسبت یہ ہے کہ وہ حضور کی بیٹی ہے، دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ مولا علی کی بیوی ہے، اور تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ حسن و حسین کی ماں ہے۔ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے اور ان کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ تو اب اگر بیٹی ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے وہ بڑا بے مثال ہے، کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ عقبہ بن معیط نامی منافق نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اوجڑی رکھ دی، اونٹ کی اوجڑی، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا اور اذیتیں دی جاتی تھی، اور آپ علیہ السلام نے سارے نبیوں سے بڑھ کر صبر کا مظاہرہ کیا، ایسے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بھی ہیں، زبان سے کچھ الفاظ بھی ہیں، اور اوجڑی کو ہٹا بھی رہی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی صبر سے کام لو، ابھی یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں ہوں کون، اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ یعنی ایسے میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو اپنے والد کے حوالے سے کردار تھا وہ کیا تھا، کہ ان کو ملنے والی اذیت کو محسوس کر رہی ہیں، ان پر ہونے والے ظلم کو محسوس کر رہی ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا حضور سے جو محبت کا رشتہ ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام بیٹی سے بڑی محبت فرماتے تھے، جب گھر میں تشریف لانا ماتھے پر بوسہ دینا، اور پھر جب فاطمہ نے آنا کھڑے ہو جانا، یعنی حضور علیہ السلام کا اس قدر محبت فرمانا یہ علامت ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حضور کی نگاہ میں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔
یہ تھی پہلی نسبت کے حوالے سے بات۔ اگر ہم دوسری نسبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں بیوی ہونے کے لحاظ سے، تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا جو نکاح ہوا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ، تو آپ نے ساری زندگی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت کی ہے، اور بیوی ہونے کے لحاظ سے بڑا اچھا کردار ادا کیا، اور والد کی طرف سے جہیز میں جتنی چیزیں ملی، جو ملا اس کو قبول کیا، یہاں تک کہ ایک دفعہ مطالبہ کر لیا کوئی خادم یا نوکرانی مل جائے تو حضور نے فرمایا اس سے بہتر تمہیں نہ دوں، سبحان اللہ پڑھو 33 مرتبہ، الحمدللہ پڑھو 33 مرتبہ، اللہ اکبر پڑھو 34 مرتبہ، یہ خادم غلام نوکرانی سے بہتر ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بیوی ہونے کے لحاظ سے ساری مشقتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، صرف اور صرف اس لیے کہ میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرف نہ آئے، کوئی بات نہ آئے۔ ماں ہونے کے لحاظ سے دیکھیے، اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت و بہادری اور شجاعت کی مثالیں دیتی ہیں، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، پوچھا گیا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی میں وہ لقمہ اٹھا لوں جو میری ماں نے اٹھانا ہے۔ اتنا ادب و احترام بچے بھی کرتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ آپ کی زندگی سے ہمیں 3 بڑی باتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 پیکر وفا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں، اپنے شوہر سے ہوں یا اپنے بچوں سے ہوں، بڑی وفا کی ہے اور پوری زندگی وفا کی ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے شرم و حیا، ساری زندگی شرم و حیا کے ساتھ گزاری۔ وصال ہونے لگا تو وصیت فرمائی کہ بھی میرے جنازے کو کوئی اور نہ دیکھے، اور فکر رہتی تھی کیونکہ اس وقت کا کلچر تھا کہ پردہ نہیں ہوتا تھا جنازوں پہ، عورتوں کے، مرد اور عورت کا جنازہ ایک جیسا ہی ہوتا تھا، تو یہ فکر کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے میری میت پر یا میرے وجود پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ لوگ چارپائی کے چاروں اطراف میں وہ ڈنڈے لگا دیتے ہیں، وہ شاخیں لگا کر اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ نظر نہ پڑے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا بس پھر میرے جنازے میں بھی ایسے ہی کرنا کہ میرے جنازے پر بھی کبھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب اگلی بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے ندا ہوگی کہ سارے لوگ اپنی نظروں کو جھکا لے، محمد عربی کی بیٹی فاطمہ گزرنے والی ہے، جنہوں نے ساری زندگی خود شرم و حیا کے ساتھ گزاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا کس قدر خیال رکھنے والا ہے۔ تو یہ شرم و حیا، یہ دوسرا ان کی زندگی کا خاصہ، اور تیسرا ان کا خاصہ جود و سخا، ساری زندگی سخاوت کی۔ اب آخری چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ایک مسئلہ عام طور پر لوگوں میں پیدا کر کے توہم کا شکار کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھیں، اور فدق کا جو مسئلہ ہے، یہ فدق کیا ہے؟ یہ خیبر کے پاس ایک زمین تھی کہ جو مسلمانوں کو ملی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی یہودیوں کی طرف سے، بغیر جنگ کے جو مال ملا وہ فدق تھا، اور ایک حصہ تھا، ایک باغ تھا، اور اس کی آمدنی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء پر خرچ کیا کرتے تھے، اور گھر پر بھی خرچ کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو باغ فدق کا مسئلہ تھا، اس باغ فدق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رکھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مطالبہ کر دیا ابو بکر صدیق سے کہ یہ باغ مجھے دے دیا جائے اور اس کی ساری تصرفات مجھے دے دیے جائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نبی وراثت نہیں چھوڑتے، انبیاء کرام علیہم السلام وہ کسی شے کا وارث نہیں بنا کر جاتے، ان کی وراثت علم و حکمت ہی ہوتی ہے، ورنہ نبیوں کی کوئی میراث، کوئی ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ حضور کا فرمان انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاموش ہو گئی۔ یہاں پر لوگوں نے مختلف قسم کے پراپیگنڈے کرنے شروع کر دیے، باتیں بنانی شروع کر دی کہ جی ابو بکر صدیق نے ایسے کہہ دیا، فاطمہ نے آگے سے ایسے کہہ دیا، اور ناراض ہو گئی، یہ ہو گیا وہ۔ ہاں، ناراض ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے بعض روایات سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل میں یہ خلش موجود ہے کہ ابو بکر صدیق نے میری بات نہیں مانی اور مجھے وہ باغ نہیں دیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی عرصہ خلافت، وہ 6 مہینے کا جو عرصہ تھا حضور کے وصال کے بعد، چونکہ ان کا 6 مہینے کے بعد وصال ہوا تھا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا،
6 مہینے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں سے ان کی خدمت کی ہے، اور اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ہر مہینے وظیفہ بھیجا کرتے تھے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ کو فراہم کی جائے گی، جب تک ضرورت ہے آپ کو دی جائے گی، جتنی ضرورت ہے آپ کو دیا جائے گا، لیکن اگر باغ فدق کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور یہی معاملہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی معاملہ عثمان غنی، اور یہی معاملہ جو ہے وہ حضرت مولا علی، یعنی باغ فدق کو جیسے حضور نے اپنے دور میں رکھا تھا ویسے ہی خلفاء نے رکھا، امام حسن نے رکھا، امیر معاویہ نے رکھا، جتنے بعد میں خلیفہ بنتے گئے سب نے ایسے ہی رکھا۔ اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو جی انہوں نے حق نہیں دیا، حق مار لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یہاں 2 باتیں سمجھ لیجئے گا، اگر یہ کہا جائے کہ جی یہ حق تھا دیا نہیں، تو سب سے پہلے تو وہ یہ مانے نا کہ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ تھے جو انہوں نے حق نہیں دیا، تم تو یہی نہیں مانتے کہ وہ پہلے خلیفہ تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی انہوں نے نہیں دیا، تو آپ بعد والوں سے ثابت کر کے دکھا دیں کہ اگر کسی نے دیا ہو، تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ جی ابو بکر صدیق سے تو وہ ناراض تھیں اور اسی ناراضگی میں جو ہے وہ فوت ہو گئی، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے، حالانکہ مستند کتابوں کے حوالوں سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عمر بھی آئے تھے جنازے میں، ابو بکر صدیق بھی آئے، زید بھی آئے، اور مختلف حضرت زبیر بھی آئے، بڑے بڑے اکابر صحابہ آئے۔ حضرت مولا علی نے ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ فاطمہ کا جنازہ پڑھائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جنازہ پڑھایا، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی نے پڑھایا، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت عباس نے پڑھایا، لیکن جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھایا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کو لے کر چونکہ خواتین زیادہ قائل ہوتی ہیں، تو خواتین کو یہ چاہیے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت اور آپ کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ہم لوگ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جب بھی ذکر کریں ادب و احترام سے کریں، جس طرح ہمیں کسی بڑے کی بیٹی عزیز ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شرم و حیا والا کوئی نہیں، اور آپ کی صاحبزادی سے بڑھ کر شرم و حیا والی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت سب کو نصیب فرمائے۔